نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اوپر کے آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنات کو سزا، ان کے عذاب کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ لوگ جب آیات کو سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچی۔ اس کے بعد انسانوں میں سے جو لوگ سرکشی کریں گے، انسانوں میں سے جو لوگ کفر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم عذاب تیار کر کے رکھیں گے۔ وبئس المصیر، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ آگے آنے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی اور تفصیل، اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی اذا القوا فیہا سمعوا لها، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں۔ القوا کا معنی ہے کہ وہ ڈالے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اختیار کے بغیر ان کو ڈالا جائے گا، ان کے اختیار کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، وہ تیار نہیں ہوں گے جہنم میں جانے کے لیے۔ سمعوا لها، وہ لوگ سنیں گے اس کے لیے یعنی جہنم کی، شہیقا وہی تفور، اس کی دھاڑ سنیں گے یعنی اس کی آواز کو سنیں گے، بری آواز کو سنیں گے، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش مارتی ہوگی۔ یعنی جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو جہنم کی ایک آواز ہوگی دھاڑنے کی، چنگھاڑنے کی، یا جہنم کی بری آواز ہوگی، بہت ہی بری آواز ہوگی جو لوگ سنیں گے، اس حال میں کہ وہ جوش مارتی ہوگی۔ شہیق کہتے ہیں شہیقہ اور شہقہ، دونوں ہیں اس میں، کہ بہت ہی بری آواز۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو جہنم کی آواز ہوگی، ایک تو جہنم کی خود آواز ہوگی، اور چند لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے جہنم میں موجود ہوں گے ان کی آوازیں ہوں گی جو یہ لوگ سنیں گے، جو دیگر جن کو ڈالا جائے گا وہ لوگ سنیں گے اس کی آواز کو، ان کی آواز کو جو پہلے سے جہنم میں موجود رہیں گے۔ تفور، تفور، فار یفور فورانا، یعنی کہ جوش مارنا، جیسا کہ کسی پانی میں، ہانڈی میں پانی ڈال کر چند دانوں کو ڈالا جائے، چند بیج کو ڈالا جائے، کھولا جائے تو جس طریقے سے کھولتے ہیں، یعنی پانی میں جس طریقے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں، پانی جب بہت زیادہ کھول جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، تو جو اوپر نیچے جو دانے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس طریقے سے لوگ جہنم میں اوپر نیچے ہوتے رہیں گے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے عذاب کے قریب ہونے سے بھی بچائے، آمین۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ، جہنم خود کھولتی ہوئی ہوگی، دور سے جب یہ لوگ دیکھیں گے جہنم میں، جہنم کو۔ دوسرے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ دوسری جگہ لہم فیہا زفیر و شہیق کہا ہے، زفیر اور شہیق دونوں بھی آواز کے معنی ہیں، لیکن زفیر سیٹی کی آواز یا ایسی آواز جو زبان سے، حلق سے باہر نکلتی ہے، حلق سے باہر نکلتی ہے۔ شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو سینے میں جاتی ہے، یعنی اندر کو جو آواز جاتی ہے، ایک بھیانک آواز جس کو ہم کہتے ہیں بری آواز، یعنی کہ اس کا ترجمہ الصوت المنکر، یعنی کہ بری آواز سے بھی لوگوں نے اس کی تعبیر کی۔
तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो गुस्से से फट जाए। कौन? जहन्नम। तमय्यज़ु ततमय्यज़ु है असल में, तकादु ततमय्यज़ु मिनल गैज़। तमय्यज़ु का माना फट जाए, अलग हो जाए। तफरुकु, वो अलग हो जाए जहन्नम, यानी जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से गर्मी की वजह से या जलने की वजह से, उसकी जलने की गर्मी की वजह से वो अलग हो जाए। गोया कि इस तरह करीब होगा इसे, यानी कि उसका गैज़ और गज़ब की वजह से जहन्नम को अल्लाह ताला कुदरत अता करेगा कि वो देखकर, इंसानों को देखकर उसमें जो पड़ने उसका ईंधन जो बनेंगे जिन्नात और इंसान, उसको देखकर वो फट पड़ेगी। गोया कि वो फट पड़ेगी और उससे आवाज़ें निकलती होगी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें इतनी कुव्वत अता करेंगे। कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, जब कभी उसमें एक ग्रोह को डाला जाएगा, उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन, एक गिरोह को जब डाला जाएगा, इसका मतलब ये है कि गिरोह दर गिरोह उसमें जाते रहेंगे और डाले जाते रहेंगे उसके अंदर। सअलहुम ख़ज़नतुहा, जहन्नम के दारोगे उनसे सवाल करेंगे, अलम यअतिकुम नज़ीर, जहन्नम के दरवाज़ों पर दारोगों को अल्लाह ताला तकर्रुर करेंगे, जैसा कि सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अलैहा 19 19 होंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम के दारोगों को सवाल करने के लिए हुक्म देंगे और इनकी जिल्लत में, जो जहन्नमी होंगे उनकी जिल्लत में और रुसवाई में इजाफा करने के लिए सवाल किया जाएगा उनको। यानी कि हम कहते हैं ना कि जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उनको सवाल किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इनके साथ क्या होगा और इन्होंने क्या किया, किन करतूतों की वजह से ये लोग जहन्नम रसीद होने वाले हैं, ये सब अल्लाह ताला को पता है। फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस इनकी रुसवाई को दुबाला करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, दुगना करने के लिए अल्लाह ताला इनसे सवाल बास पुरस करने के लिए जहन्नम के दारोगों को हुक्म देंगे और जहन्नम के दारोग इनसे पूछेंगे, अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? तो ये लोग कहेंगे, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, क्यों नहीं? कहेंगे बला, क्यों नहीं? क़द जाअना नज़ीर, हमारे पास डराने वाले आए थे। फ़कज़्ज़बना, यानी हमने उनको झुटलाया। वक़ुलना, और हमने कहा उनसे, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। यानी मा नज़्ज़लल्लाहु अलैकुम बिशै, कि अल्लाह ताला ने तुम पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की। या अला अलसिनतिकुम शै, क्या तुम्हारी ज़ुबानों पर या तुम्हारी ज़ुबानों के ज़रिए भी अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की। इस तरीके से वो झुटलाएंगे। वो झुटलाए थे, वो कहेंगे कि वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने कहा था कि हमने डराने वालों से, रसूल से, अंबिया से कहा था, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ताला ने तुम पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, बेशक तुम नहीं हो मगर खुली गुमराही में, बड़ी गुमराही में। ज़लालिन कबीर, बड़ी गुमराही में। ये कौल जो है, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, या तो दारोगे कहेंगे जहन्नम के जहन्नमियों से कि तब तो तुम बड़ी गुमराही में हो। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं चूंकि इसमें कोई फसल नहीं है, जहन्नमियों की जो जहन्नमियों का जो बयान है, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तसलसल है इसके अंदर। तो इन्हीं का कौल हो सकता है कि ये रसूलों से कहे थे, बस झुटलाना ही नहीं और उनसे ये कहे, बल्कि हमने ये भी कहा कि गुमराह हो, बड़ी गुमराही में तुम हो। ये हमने रसूलों से कहा। ये कौन कहेंगे? जहन्नमी कहेंगे कि तुम खुद गुमराही में हो, रसूलों को हमने गुमराह बताया। बस इसी पर बस नहीं किया कि हमने उनकी तकज़ीब की, बल्कि हमने उनको उल्टा गुमराह बताया। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, और कहेंगे लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िल, अगर हम सुन लिए होते, और या हम समझ लिए होते
ما كنا في اصحاب السعیر، ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. یعنی یہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیے ہوتے، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں تو سنے تھے. لو كنا نسمع، یعنی ہم لوگ دل کے کانوں سے سنے ہوتے، ہدایت پانے کے لیے ہم سنے ہوتے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم سنے ہوتے، ایمان لانے کے لیے ہم سنے ہوتے، ہم سن کر ایمان لاتے. او نعقل، یا ہم سمجھتے کیا کہہ رہا تھا ہم سے ڈرانے والا، یا ہمارا رسول ہم سے کیا کہہ رہا تھا ہماری بھلائی کے لیے، ہماری فلاح کے لیے وہ کہہ رہا تھا، لیکن ہم نے نہیں سنا اور نہ سمجھا. تو اگر ہم اس بات کو سمجھے ہوتے تو اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھی کافر ہیں ان کو عقل نہیں ہے، جیسے کہ دنیا میں کتنے بھی بڑے ہوں، کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، کتنے بھی وہ دنیا کی چیزوں کو مسخر کر لیں یا دنیا کو مسخر کر لیں، دنیا میں کتنے ہی وہ علماء ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ان کو عقل نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانا، اپنی زندگی کے مقصد کو، اصل مقصد کو انہوں نے نہیں پہچانا. تو اسی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور اس پر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دیا ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو پہچانا، ہم نے اپنے مالک کو پہچانا، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ ہم میں سے اکثر نسلی مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے باپ داداؤں سے وغیرہ سے اسلام کی جو نعمت ہے عطا کی، لیکن ہم اس کی کما حق قدر کریں. جیسے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہم کو اسلام کی نعمت یا دولت عطا کی ہے. ایسے کتنے ہیں جو کہ فلاسفہ ہیں، کافروں میں بڑے بڑے ماہرین ہیں، فلاں ہیں، لیکن اسلام کو پہچاننے کے لیے ان کے پاس عقل نہیں ہے یا ان کو توفیق نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح مسلمان بنائے اور اسلام کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنے ہوتے، او نعقل یا ہم سمجھے ہوتے، ما كنا في اصحاب السعیر، ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، اصحاب السعیر میں سے ہم نہیں ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن کیا فائدہ اس وقت اعتراف کر کے جبکہ ان کا اعتراف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. فسحقا لاصحاب السعیر، دوری ہو جہنمیوں کے لیے. سحقا دوری ہو، اس سے پہلے بھی شاید گزر چکا ہوگا آپ لوگوں سے، لیکن سحقا کہتے ہیں دوری کو، مکان سحیق کہتے ہیں دور کے مکان کو، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سحقا کا معنی السحق جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہو سکتا ہے، اور اس کو سحقا بھی پڑھا ہے بعض نے، سحقا یا سحقا. وسحقا لاصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے دوری ہو. قرآن میں دوسری جگہ پہ استعمال ہوا او به الريح في مكان سحيق، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو ان کی مثال دے کر کہا کہ گویا کہ اس کو ہوا نے دور کے مکان پر لے جا کے چھوڑا. فسحقا لاصحاب السعیر، جہنم میں ان کو کہا جائے گا، قیامت میں ان سے کہا جائے گا کہ ان کے لیے دوری ہو، یعنی جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. فسحقا لاصحاب السعیر، وہاں پر وہ لوگ جتنا بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں، لهم مغفرة واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو یہاں پر غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے، غیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بن دیکھے،
یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی غیب سے مراد عام طور پر یہ ہم لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ غیب سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کا وہ خوف اختیار کرتے ہیں چھپے ہوئے، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے نظروں کے سامنے نہیں، بلکہ چھپ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ لوگ آنسو بہاتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر وہ لوگ آنسو بہاتے ہیں، اور اللہ کے لیے وہ لوگ سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، جنت کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے قرب کی شکل میں، نبی کے قرب کی شکل میں، کئی نعمتیں اور کئی اس قسم کے بڑے حضور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے وہ لوگ معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھا ہے، یعنی کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دے گا، اگرچہ کہ وہ لوگ گناہ کیے ہوں گے لیکن اس پر وہ نادم ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اس کے بعد قیامت میں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہاری باتوں کو چھپا کر کہو یا برملا کہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تم اقرار کرو یا انکار کرو، یا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر تم لوگ جو بھی کرو، یا دین کے خلاف بھی جو بھی کرو، چھپے ہوئے یا ظاہری طور پر، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ تم اچھی بات کہو یا بری بات کہو، جس قسم کی بھی باتیں کہو، رسولوں کو تکلیف دینے کے لیے کچھ کہو، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، جو کچھ دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تمہارے دلوں میں کیا ارادے ہیں، کیا ارادے رکھتے ہو، نیک ارادے یا بد ارادے، نیک خواہشات یا برے خواہشات، وسوسے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے، دلوں کے بھید کو اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ لطیف الخبیر، وہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کہتے ہیں باریک بین، باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو باتیں کی، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، جو کچھ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا۔ مثقال حبۃ من خردل، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی باریک چیز کیوں نہ ہو، چھپی ہوئی ہو آسمانوں میں یا زمینوں میں، حالانکہ ہمارے حساب سے آسمان اتنے بڑے ہیں، اتنے ضخیم ہیں اور اتنے وسیع ہیں، اور زمین اتنی گہری ہے، سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیزیں کچھ نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی تمام وسیع و عریض دنیا کو، آسمانوں کو، زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو باہر نکالنا، کسی بھی چیز کو باہر کرنا، کسی بھی چیز کو جاننا، چھپی ہوئی چیزوں کو، تو کون سی بڑی بات ہے انسانوں کے دلوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ جانے۔ وهو اللطیف الخبیر، لطیف اللہ تعالیٰ، لطیف کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا ہے بندوں پر، اگر اللہ کا لطف بندوں پر نہیں ہوتا تو بندے کہاں جاتے۔
اور خبر رکھنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر چیز سے. صرف یہی نہیں کہ جو کچھ ہوا اس کا ہی نہیں، آئندہ جو بھی ہوگا اس سے بھی باخبر ہے. دلوں کے بھید اور لوگوں کے ارادے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. جو کچھ اب تک ہوا ہے دنیا بننے سے لے کر، اس سے پہلے سے لے کر یا بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا. ذلولا کے معنی لینا سہلا، نرم اور آسان. دوسرا منقادتن یعنی اطاعت گزار. منقادتن یعنی جیسے ہم چاہیں ویسے ہو جائے. لینا سہلا یعنی کہ بہت ہی نرم. ذلولا ذل سے ہے، اسی سے ہے ذلیل جو بھی ہوتا ہے آدمی وہ ایک دم نرم پڑ جاتا ہے. کسی معاملے میں اس کو ذلیل کرتے ہیں کوئی تو نرم ہو جاتا ہے. تو ہموار بنایا. ہموار بھی کسی نے ترجمہ کیا ہے اس کا. ہموار کا معنی یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی جائے زمین اس کے لیے ہموار رہے گی. یعنی کہ ایک دم ایسی بھی نہیں کہ انسان نیچے گر جائے یا ایسی بھی نہیں کہ اس کو گرا دے، بلکہ بالکل ہموار زمین ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو کچھ زمین پر کھیتی کرتا ہے، جوتتا ہے، یا انسان زمین کو کھود کر اس کے اندر کوئی چیز بناتا ہے، مٹی نکالتا ہے، جیسا کہ سرنگ بناتا ہے، راستے بناتا ہے، پہاڑوں کو چیر دیتا ہے، یہ سب چیزوں کی طرف اس میں اشارہ ہے. جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. اس کے اطراف میں چلو، اس کے راہوں میں چلو. مناکب کہتے ہیں منکبن منکب مناکب، اس کے انحاء اطراف جوانب. بعض لوگ مناکب کا معنی بعض لوگوں نے جبال کیا ہے یعنی پہاڑ. اس کے پہاڑوں پر چلو. وکلوا من رزقه، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رزق میں. رزق اللہ. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. اسی نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، نرم بنایا. فامشوا في مناكبها، اس کے اطراف و اکناف میں یا اس کے راستوں پر چلو. کسی نے راستے بھی طرق بھی اس کا معنی کیا ہے مناکب کا. چلو. وکلوا من رزقه، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے تم کھاؤ. تو یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان رزق کی تلاش میں دنیا میں پھرے، دنیا میں جائے حلال رزق کی تلاش میں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے انسان کے لیے. اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سیر فی الارض کرے انسان. اور دوسرا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسی بنایا کہ وہ جیسے چاہے اس کو موڑ لے، جیسے چاہے اس کے اپنے حساب سے زمین کو وہ بنا لے. جیسا کہ انسان زمین کے اندر بھی گھر بناتے ہیں. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غاروں میں اس میں بھی لوگ رہتے ہیں. اور زمین کو جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے سرنگ بنا دیتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک پہاڑوں کے درمیان میں. اور آج کل تو بہت آسان ہے ان باتوں کو سمجھنا. اس زمانے میں شاید ہو سکتا ہے بہت مشکل تھا اس کو سمجھنا کہ انسان ایسے بھی کر سکتا تھا. لیکن آج ہمارے لیے ہر چیز آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فہم کے لیے. فامشوا فی مناکبها. مناکب ان کا معنی میں نے بتایا کہ اطراف، انحاء، جوانب. اس کے اطراف میں چلو، اس کے راستوں پر چلو. وکلوا من رزقه، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے زمین میں رزق رکھا ہے اس کو حاصل کرو. وإلیہ النشور، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف اٹھائے جانا ہے. نشر کہتے ہیں پھیلانے کو، اٹھانے کو. وإلیہ النشور، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی زمین میں چلو پھرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے یا اللہ تعالیٰ سے دور بھاگ جاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہاں بھاگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہو تم لوگ. یہ پوری زمین چاہے ہمارے لیے کتنی بڑی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے
کوئی بڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں زمین کوئی بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر آدمی کو، ہر شے کو جمع کر سکتا ہے، واپس لا سکتا ہے. پہلے ہی نشور، تم کو اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے. تو یہ رہا مختصر معنی اور یہ مختصر سے تشریح ان آیتوں کی. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد ہم لوگ معنی الکلمات پڑھ لیتے ہیں. وبئس المصير، المصير المرجع والمآب. المرجع والمآب، مرجع کا معنی مرجع کر سکتے ہیں کہ جہاں پر انسان لوٹ کے جاتا ہے، والمآب ٹھکانہ. دونوں کا معنی اردو میں ٹھکانہ ہوتا ہے. تفور تغلی بہم کغلی یعنی القطر، ان سے کھولے گی، یا تغلا بہم ان سے کھولائی جائے گی. کغلی یعنی القطر، اس طریقے سے ہانڈی کو کھولایا جاتا ہے. ہانڈی کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو کھولایا جاتا ہے، لیکن اس کو کنایہ کے طور پر اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ہانڈی کو کھولایا جانا، ہانڈی کو کھولایا جانا. انسان جب ہانڈی پر کوئی چیز رکھتا ہے، پکاتا ہے، تو اس کے اندر کی چیز جیسے کھولتی ہے اس کو کہتے ہیں فار یفور. خزانتها هم مالک واعوان، یعنی جیسا کہ ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جو جہنم کے داروغے ہوں گے اس میں سے ایک کا نام مالک ہوں گے، جو جہنم کے داروغوں کے سردار جو ہوں گے. مالک لیقضی علینا ربک، کیا ہے مالک، اس کا نام ہوگا جہنم کے داروغے. تو اس سے کہیں گے کہ تمہارے رب سے کہو کہ ہمارا معاملہ تمام کر دے، ہمارا کام تمام کر دیں گے، یعنی ہم کو ختم کر دے تمہارا رب. وہ جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر یہ لوگ یہ کہیں گے. تو خزانہ کا مطلب یہ ہے مالک و اعوان، مالک اور ان کے مددگار، ان کے معین. شہیقا صوتا قویا منکرا، جیسا کہ میں نے کہا تھا سخت آواز اور منکر آواز یعنی کہ بری آواز، شہیقا اس کو کہتے ہیں. تمیز، تمیز تتقطع وتتمیز، تتقطع یعنی کٹ جائے اور الگ ہو جائے، یعنی کہ پھٹ جائے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. تو اسی کو کہتے ہیں تمیز. کس کو کہتے ہیں کہ تمیز کرنا، الگ کرنا، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، ایک حصہ دوسرے حصے سے الگ ہو جائے. فوج جماعت من الكفار الم یأتکم نذیر رسول ینذرکم عذاب اللہ. ضلال کبیر یا ضلال کبیر بعید عن الحق والصواب، حق سے اور سیدھے راستے سے دور. یخشون ربهم بالغیب یخافونهم فی السر، یعنی کہ میں نے دو معنی کہے تھے اس کے. غیب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈرنا، یا سر میں یعنی کہ چھپی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. مناکبها جوانبها وطرقها وفجاجها، فجاج یعنی طرق کے معنی میں راستے. فسحقا لاصحاب السعیر اے مبعدۃ لهم عن رحمت ربهم، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دوری ہو ان کے لیے. ذلولا مذللة لینة سہلة، نرم، مذللہ مانے نرم، لینہ مانے نرم، سہلہ مانے آسان یعنی کہ ہموار. وإلیہ النشور الیہ تبعثون من قبورکم، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے. من قبورکم اپنے قبروں سے. یہ کہے معنی الکلمات. ما استفاد من الآیات التحذير من الكفر وبيان شؤمه وعاقبته، کفر سے ڈرانا اور اس کی شؤم کہتے ہیں اس کے برے انجام سے، اور شؤم کہتے ہیں اس کے نحوست سے اور برے انجام سے. اس کی نحوست یعنی کفر کی نحوست، اس کے برے انجام کا بیان. کفر سے ڈرانا اور اس کی نحوست یعنی کفر کی نحوست اور کفر کے برے انجام سے انجام کا بیان. وصف لحالة الكفار فيما يلاقونه من العذاب والأهوال يوم القيامة. کفار کی جو حالت ہوگی اس کی توصیف بیان کی گئی، اس کی صفت بیان کی گئی ہے. فیما یلاقونہ، جو لوگ پائیں گے عذاب قیامت کے دن،
اور وہاں کی جو ہولناک کیا ہے اس کا عذاب، اور جو لوگ ہولناک کیا وہ لوگ دیکھیں گے اس کا بیان ہے۔ خشیت اللہ وطاعته، خشیت اللہ وطاعته، خشیت اللہ وطاعته تورث المغفرۃ والرضوان۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی اطاعت، خشیت اللہ وطاعته تورث المغفرۃ والرضوان، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی اطاعت مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے، یا خوشنودی دلواتی ہے۔ تورث یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی اطاعت کرنے سے انسان کو مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔ سعت علمہ سبحانہ وتعالی سبحانہ واطلاعہ علی خفیات الامور وظواہرها، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اس کا بیان ہے اس کے اندر، واطلاعہ اور اللہ تعالیٰ کا باخبر رہنا چھپے ہوئے یا ظاہری چیزوں سے، ظاہری معاملات سے یا چھپے ہوئے معاملات سے اللہ تعالیٰ کا باخبر ہونا۔ الحث علی السعی فی الارض لطلب الرزق، اس میں ابھارنا ہے زمین میں چلنے کے لیے طلب رزق کی خاطر، طلب رزق کی خاطر جب زمین میں چلنے پھرنے کے لیے ابھارنا ہے، یعنی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے انسان چلے پھرے، اس کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ الایمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب، ایمان لانا یا ایمان لانے کا بیان ہے اس میں، بالبعث والنشور یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جانا یا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے، اور جزا اور حساب، انسان جو کچھ اعمال کرے گا اس پر اس کو جزا ملے گی اور حساب اس کا ہوگا، اس کا بیان ہے اس کے اندر۔ تو یہ ہے ما استفاد من الآیات۔ ایسے سب پر ہم اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں، اگلے اتوار میں انشاءاللہ ہم لوگ کلاس کو شروع کر دیں گے بإذن اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔